السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے ایک نئے عربک گرامر کی لیسن کے ساتھ۔ آج ہم کریں گے مرکب ناقص کی تیسری قسم، مرکب اضافی۔ کیونکہ مرکب جاری ہم نے پہلے کر چکے ہیں جب ہم حرف جار کر رہے تھے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مرکبات کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ منفرد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب کی ہم نے دیکھی تھی دو اقسام میجر، جو تھی ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جسے پوری بات سمجھ میں نہ آئے یا جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، اور مرکب تام جس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے، جس سے اس کا مفہوم مکمل ہو، جیسے نصر اللہ، اللہ کی مدد، متاع قلیل، تھوڑا فائدہ۔ تو اس میں جو ہے مسنگ ہے کیونکہ یہ جملہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں ہے جو آ رہا ہے اردو میں، جو ایڈیشن ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ مسنگ ہے، تو یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کا مفہوم مکمل نہیں ہے، تو یہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، یہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ ہم آگے اسباق میں دیکھیں گے کہ یہ ہے کہاں سے آ رہا ہے، ہم عربک زبان میں یہ ہے کس طرح سے ہم اس کو پروناؤنس کریں گے اور کس طرح سے اس کے میننگ آئیں گے۔ تو ابھی ہم مرکب ناقص کر رہے ہیں۔ مرکب ناقص کی ہم نے دیکھی تھی چار اقسام۔ ایک مرکب توصیفی جو ہم کر چکے ہیں، جس میں صفت موصوف ہوتا ہے، اور صفت دو اجزاء، موصوف اور صفت، اور اسم کے چاروں پہلو اس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ جو اسم کے چار پہلو موصوف کے ہوں گے وہی اسم کے چار پہلو صفت کے ہوں گے۔ اگر وہ مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے تو وہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے مرکب اشاری پڑھ لیا تھا۔ مرکب اشاری میں بھی یہی تھا کہ اس میں اشارہ ہونا ضروری ہے، پہلا والا جز، کیونکہ اس کے نامی مرکب اشاری ہے، تو اس میں اشارہ پہلا جز ہونا چاہیے جو کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور دوسرا جز جو ہے اس کو مشار الیہ بولتے ہیں، اور وہ بھی معرفہ باللام ہونا ضروری ہے، معرفہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر مرکب اشاری نہیں بنے گا۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم جو ہے مرکب اضافی پر آتے ہیں۔ میں نے بولا کہ چوتھا مرکب ہے، لیکن چوتھا جو مرکب جاری ہے، مرکب جاری ہم نے اس میں حرف جارہ کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا اس کو کور کر لیا تھا، اس میں زیادہ نہیں ہے، پھر بھی ہم تھوڑا سا کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے مرکب اضافی کی طرف آتے ہیں۔ مرکب اضافی کا دیکھیے مطلب اضافی سے کیا مطلب، اضافت، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کوریلیشنز آف ٹو ناؤنس۔ تو دو اسموں کے دونوں اسم ہونے چاہیے۔ نمبر 1 کیا رول ہے، دو اسم ہونے چاہیے، دونوں اسموں کے باہمی تعلق اور نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو اپوسٹروفی ایس بھی کہتے ہیں، اپوسٹروفی ایس۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو اسموں کے باہم ملنے سے بنتا ہے، اور ان میں سے پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی نسبت کی طرف کی جاتی ہے۔ مثلا کتاب اللہ یا حدیث و غاشیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں، کتاب ایک ہے اسم اور اللہ ایک اسم ہے۔ اب ان دونوں کو اگر مکس کر دیں تو ہمارا، اب ہم نسبت کیا کر رہے ہیں، کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتاب اللہ، جب ہم دونوں کو مکس کر دیا تو یہ بن گیا کتاب اللہ، اور یہ مرکب جو دو منفرد اسم کا جو مرکب بنا کتاب اللہ، وہ بن گیا مرکب اضافی۔ اسی طرح حدیث الغاشیت، الگ الگ دو اسم ہیں، ان دونوں کو مکس کر دیا تو حدیث الغاشیتی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ مرکب اضافی ہو گیا، یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے قواعد کیا ہے کہ مرکب اضافی دو مکس کر لیں ہم، دو مختلف اسموں کو اگر ہم ملا لیں، لیکن اس کے بھی کوئی نہ کوئی رولز ہوں گے۔ اگر وہ رولز فالو نہیں کرے گا تو وہ مرکب اضافی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ ہم بس اسی طرح سے ایک اسم اور ایک اسم کو ملا کے نہیں کوئی مرکب بنا سکتے، اس کی کوئی نہ کوئی رولز ہے۔ جیسے مرکب توصیفی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کی چاروں پہلوؤں میں صفت اور موصوف دونوں کو مطابقت ہونی چاہیے۔ اس میں اشارہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مرکب اشارہ ہم نے دیکھا تھا، اس میں اشارہ تو پہلا جز ہونا مسٹ ہے، اور دوسرا جو مشار الیہ جو دوسرا جز ہوتا ہے اس میں معرفہ باللام ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ مرکب اشاری نہیں بنتا۔ اسی طرح مرکب اضافی میں بھی جو ہے دو جز، ایٹ لیسٹ دو جز، اس میں سے پہلا جو ہے
مرکب اضافی کے پہلے جز کو ہم مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی طرف اضافت کی جائے. مضاف کے شروع میں اب پہلا والا جو جز ہے اس کے کیا رولز ہیں کہ اس کے شروع میں نہ تو ال آئے گا اور نہ آخر میں تنوین آئے گی. تو نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگی. اگر ال یا تنوین ہوگی تو وہ مضاف ہوگا ہی نہیں اور نہ وہ مرکب اضافی ہوگا. تو پہلا جو جز ہے مضاف، اس میں نہ ال ہوگا نہ تنوین، اور جو دوسرا جز ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. وہ ہمیشہ حالت جر میں، ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں جو کتاب اللہ ہم نے کیا تھا، اس میں کتابو میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. ایون تو یہ الف لام یا تنوین ویسے آنا ضروری ہوتا ہے اس سب میں، مگر اس کے رول کے حساب سے یہ تنوین نہیں لگائیں. الکتاب ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف کے قاعدے میں فٹ ہوتا ہے. اب مضاف الیہ اللہ تھا سیپریٹ منفرد. اب ہم نے دیکھا کہ جب ہم مرکب اضافی بنائیں گے تو اللہ کا جو رفعی حالت تھی وہ جری حالت میں چلی گئی، زیر بائی حرکت اور زیر آ گئی، جر آ گیا. تو کتاب اللہ یہ پورا فٹ ہوتا ہے، مضاف اپنے روپ میں فٹ ہوتا ہے، مضاف الیہ جری حالت میں فٹ ہوتا ہے. اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے. اسی طرح حدیث و غاشیتی، حدیث الف لام نہیں ہے تنوین نہیں ہے، یہ مضاف میں فٹ ہوتا ہے، نو الف لام نو تنوین. اور غاشیتی جری حالت میں بائی حرکت یہ فٹ ہوتا ہے مضاف الیہ میں. اور تو ہم اب اس مرکب کو ہم کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے، ورنہ مرکب اضافی نہیں ہوتا. اب دیکھیے مضاف الیہ میں کوئی رول نہیں ہے کہ یہاں پر الف لام ہو نہ ہو، تنوین ہو نہ ہو، مگر صرف ایک بات کا خیال ہونا ہے کہ یہ جری حالت میں ہو، ہمیشہ حالت جر میں ہو. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی اس کا جو ہے اعرابی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر ایک ہی چیز ہے مضاف میں کہ نو الف لام نو تنوین. ٹھیک ہے. اب جری حالت ہمیشہ جری حالت ہم نے پڑھا تھا کہ جری حالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بائی حرکت ہوتی ہے اور ایک بائی حرف ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ لوگ کے ریویژن کے لیے اس کو میں دہرا دیتی ہوں. ہم نے دیکھا تھا کہ تسنیہ میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تسنیہ میں جو اعرابی حالت میں جو چینجز آتے ہیں وہ بائی حروف ہوتے ہیں. تو رفعی حالت میں کیا ہوتا ہے کتابانی آنی، اور نصبی اور جری حالت میں کیا ہوتا ہے اینی اور اینی. تو بائی حرف ہو رہا ہے، دیکھیں تینوں میں نیچے زیر ہے. تو رفعی حالت میں یہ نہیں ہے کہ پیش ہے اور نصبی میں زبر ہے یا جری میں زیر ہے، یہ بائی حرف چینجز آ رہے ہیں. واحد کیا تھا کتابن، اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا کتابانی رفعی حالت اور کتابینی اور کتابینی نصبی اور جری حالت. تو جری حالت بائی حرف کیا ہوا تسنیہ میں کتابینی، اینی کا ایڈیشن ہوا. ٹھیک ہے، آنی سے اینی ہو گیا، رفعی حالت آنی تھی اور اس کی جری حالت اینی ہو گئی. اسی طرح مونس میں واحد جنتن ایک بار، اور اس کا جو رفعی حالت ہے تسنیہ جنتانی، اور اس کا جو نصبی اور جری حالت ہے جنتینی جنتینی. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلم سے مسلمانی مسلمینی مسلمینی، اور مسلمتن سے مسلمتانی اور مسلمتینی مسلمتینی. تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا ریویژن کا یہاں پر کہ جری حالت میں ہم نے بولا ابھی مضاف الیہ جری حالت میں ہونا مسٹ ہے ہمیشہ. تو بائی حرکت بھی ہو سکتی ہے، جیسے واحد میں ہوگا کتابن کتابن اور کتابن، جنتن جنتن جنتن، مسلمن مسلمن مسلمن، اور مسلمتن 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 مسلمتن. تو واحد میں کیا ہوگا چاہے وہ مذکر یا مؤنث ہے اس میں جو ہے بائی حرکت ہوتا ہے. اور تسنیہ میں اور ہم نے دیکھا تھا جمع سالم مذکر میں وہ بائی حروف چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بائی حروف کا میں ریویژن بتا رہی تھی کہ تسنیہ میں جو ہے اینی ہوگا، جری حالت اینی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح جمع مذکر سالم نے ہم نے دیکھا تھا مسلمن سے ایک مذکر واحد ایک مذکر مسلم، اس کا کیا ہوگا اعرابی حالت میں جری حالت مسلمن ہوگا کیونکہ حرکت چینج ہو جائے گی. مگر جمع میں کیا ہوگا، جمع میں ہم نے دیکھا تھا رفعی حالت میں ایڈیشن ہوتا ہے حروف کا، مسلمون اور نصبی جری حالت مسلمینہ اور مسلمینہ. ٹھیک ہے، ان کے پاس زبر ہے، یہ بائی حرکت نہیں چینج ہو رہا ہے، یہ بائی حرف چینج ہو رہا ہے. مسلمونہ سے مسلمینہ مسلمینہ، نجارونہ سے نجارینہ نجارینہ، اور خیاتونہ سے خیاتین تینہ اور خیاتین، فاسقون فاسقونہ سے فاسقینہ فاسقینہ. تو جری حالت کیا ہے اینا. ٹھیک ہے. تو جمع مذکر سالم میں بائی حروف چینج ہوتا ہے، اور جمع اور تسنیہ مذکر مؤنث دونوں میں بائی حروف چینج ہوتا ہے جری حالت. ٹھیک ہے.
تو مرکب اضافی مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، مثلا ارض اللہ اجر المحسنین. تو پہلی مثال میں لفظ اللہ ہی اور دوسری میں المحسنین دونوں مضاف الیہ اور دونوں کی اعرابی حالت جری ہے. دیکھتے ہیں ہم پہلا جز کیا ہے، مضاف کہلاتا ہے، دوسرا جز مضاف الیہ کہلاتا ہے. مرکب اضافی میں ارض اللہ، اردو ہم نے دیکھا اس میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، یہ مضاف کے قواعد میں فٹ ہوتا ہے. پھر مضاف الیہ ہم نے بولا تھا ہمیشہ جری حالت میں ہونا ہے. لفظ اللہ اللہ کا رفعی حالت میں، تو کیا مضاف الیہ بن کے کیا ہو گیا، اللہ ہی ہو گیا، یعنی بائی حرکت جری حالت میں آ گیا. تو لفظ اللہ جری حالت میں ہے یہاں پر، یہ مضاف الیہ کے قواعد میں فٹ ہوتا ہے. تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، حالت جرم بالحرکت ہو گیا. اب اجر المحسنین دیکھیے، اجر اس میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، یہ مضاف کے قاعدے میں فٹ ہوتا ہے. اور المحسنین کیا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع سالم مذکر کا. محسنون اس کا رفعی حالت تھی، محسنون اس کا رفعی حالت تھی، اور محسنین اور محسنین اس کی نصبی جری حالت ہے. تو جری حالت میں یہ آ گیا بائی حرف، بائی حرف، ٹھیک ہے. اجر المحسنین، اجر المحسنون نہیں تھا، محسنون پہلے اوریجنل فارم تھا، مگر ایز اے مضاف الیہ ہو کے کیا ہو گیا، جری حالت میں آ گیا، محسنین ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فٹ ہوتا ہے مضاف الیہ میں جری حالت بائی حرف میں. اور ڈزنٹ میٹر بائی حرکت ہو یا بائی حرف ہو، جری حالت میں ہونا ضروری ہے مضاف الیہ ٹو بیکم مرکب اضافی، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے. ہم جب اردو کرتے ہیں کتاب اللہ، تو ہم اردو میں کیا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے. مگر عربک میں کیا ہوتا ہے، مضاف جو ہے پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، ٹھیک. اردو میں الٹا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب. جب ہم ترجمہ کریں گے، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب ترجمہ کریں تو آپ کو پتہ چلے، ہم یہ نہیں کہتے کتاب اللہ کی، ہم اردو میں کہتے اللہ کی کتاب. اسی طرح ارض اللہ، اللہ کی زمین، ہم یہ نہیں اردو میں کہتے زمین اللہ کی، ارض اللہ. یہاں پہ زیر ہے، جری حالت ہے، میں یہ لگتا بھول گئی، ارض اللہ. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا مضاف الیہ، مضاف کے کیا رولز، نو الف لام نو تنوین، اس میں فٹ ہوتا ہے. لفظ اللہ ہی حالت جر ہے، جری حالت ہے بائی حرکت، اور یہ مرکب اضافی ہو گیا. اور ارض اللہ میں، اردو میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، یہ مضاف کے قاعدے میں فٹ ہوتا ہے. اور لفظ اللہ ہی یہاں پہ زیر ہے، میں بھول گئی لکھنا، یہ جری حالت بائی حرکت ہے، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، یہ مضاف الیہ کے قاعدے میں آتا ہے. ارض اللہ، اللہ کی زمین. اگین ہم نے کیا دیکھا تھا، تسنیہ میں آنی بائی حرف چینج ہوتا ہے، آنی جو رفعی حالت ہے، اور اینی جو ہے نصبی و جری حالت ہے. ڈزنٹ میٹر مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا اعرابی حالت میں، جو مذکر منصرف واحد و جمع مکسر، چاہے منصرف واحد ہو، چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، اور جمع مکسر چاہے مؤنث و مذکر ہو، اس میں موسٹلی تنوین آتی ہے، یا خالی غیر منصرف میں خالی ایک حرکت ہوتی ہے، مگر ان میں حرکتیں ہوتی ہیں. تو چاہے دو پیش ہو چاہے ایک پیش ہو، وہ رفعی حالت ہوتی ہے. دو زبر ہو یا ایک زبر ہو، نصبی حالت ہوتی ہے. اور جری حالت میں چاہے دو زیر ہو چاہے ایک زیر ہو، نصبی حالت میں، تو یہ بائی حرکت ہوتی ہے. تو واحد مذکر اور مؤنث منصرف میں، اور جمع مکسر میں بائی حرکت چینجز آتے ہیں، اور تینوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. اور غیر منصرف میں کیا تھا، دو چینجز آتے ہیں، اس میں جو رفعی حالت میں پیش ہوتا ہے، اور نصبی و جری حالت میں دونوں میں زبر ہوتا ہے. میک شور کرنا کہ بائی حرکت ہے، مگر اس میں جری حالت میں بھی زبر ہوگا. ہم بعد میں یہ ڈسکس کریں گے، جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہم کو سمجھ آتی جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تسنیہ میں بائی حرف چینج آتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. آنی رفعی حالت ہے، اور اینی جو ہے نصبی و جری حالت ہے. اسی طرح جمع مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے، بائی حرف ہوتا ہے، اونا رفعی حالت ہے، اور اینا جو ہے نصبی و جری حالت ہے. اور جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے، آتن یا بائی حرکت ہے، اور آتن جو ہے نصبی و جری حالت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو نون ہے، جو بائی حرف چینجز آتے ہیں تسنیہ میں اور جمع سالم مذکر میں، جو نون کا ایڈیشن ہوتا ہے، آنی اور اینی اور اونا اور اینا، اس نون کو ہم کہتے ہیں نون عرابی. تو آنی سے کیا چینج ہو گیا، اینی. تو زبر میں چینج ہے، وہ زبر ویسے کا ویسے رہا، الف جو ہے وہ یا میں چینج ہو گئی، اور نون کے نیچے زیر ویسی کی ویسی رہی. یہاں پہ جو ہے اونا سے اینا بن گیا، تو اینا، ٹھیک ہے. تو یہ نون جو ہے یہ نون عرابی کہلاتی. میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ آگے کے جو رولز پڑھیں گے اس میں نون عرابی کی بات آئے گی، تو یہ دکھانا چاہ رہی تھی نون عرابی کس کو کہتے ہیں. مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا اگر تسنیہ یا جمع سالم مذکر مضاف بن کر آ رہے ہیں
جو پہلا جو جز ہوتا ہے اس کو مضاف بولتے ہیں. اگر تسنیہ یا جمع سالم مذکر مضاف بن کر آنے تو دونوں کے آخر سے نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتی ہے. جیسے انا رسولہ ربی کا یا ملاقو ربی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کو لیتے ہیں. رسول ایک رسول, اس میں تنوین آتی ہے, رفعی حالت میں بائی حرکت ہوتا ہے. دو رسول, رسولانی, ابھی ہم نے پڑھا نا آنی, رفعی حالت میں. اور رسول اس کا جمع مکسر ہے, رسول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اگر ہم رسولانی سے بنائیں کہ بے شک آپ دیکھیں رسولانی ربی کا. ٹھیک ہے, رسولانی ربی کا. اب ہم اس پارٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے رسولانی میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے, نہ تنوین ہے, تو یہ ہمارا کیا ہو گیا, نہ نکرا ہے نہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم ملانے ربی کا سے ربی. اور ربی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ربی میں جو ہے یہ جری حالت میں بائی حرکت, تو یہ مضاف الیہ ہو گیا اور یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں تک کے دیکھ لیں, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب مضاف میں ہم نے دیکھا کہ اگر مضاف میں کوئی تسنیہ آ جائے یا جمع سالم مذکر آ جائے تو اس کی جو نون اعرابی ہے وہ گر جاتی. تو ہم بجائے رسولانی ربی کا لکھنے کے ہم لکھیں گے رسولہ, یہ نون گر گئی, ربی کا, رسولہ ربی کا نون گر گئی. اسی طرح ملاخون ربہم میں ربی ہی ہونا چاہیے, ملاخو رب. ملاخو میں جو یہ نا تھا یہ جمع سالم مذکر ہے, اس کی نون اعرابی گر جائے گی جب یہ ایسا مضاف آئے گا, اور تو یہ کیا ہو جائے گا, ملاخو ربی رب ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب تسنیہ یا جمع مذکر سالم مضاف ہو تو نون اعرابی گر جاتا ہے. مضاف مضاف الیہ. بابان البیتی, اگر ہم دیکھیں یہ تسنیہ کا صیغہ ہے آنی, تو کیا ہوگا جب یہ پورے کا پورا ہم بنائیں گے مرکب اضافی تو اس کا نون اعرابی گر جائے گی اور ہو جائے گا باب البیتی. ٹھیک ہے, یہ نون گر جائے گی. اسی طرح بین البیتی, بابین البیتی, بابین یہ جری حالت میں ہے یا نصبی حالت میں بابین البیتی, مگر صرف اس کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ نہ الف لام ہو, نہ الف لام ہو, نہ تنوین ہو, نہ نکرہ ہو. تو بابینی مضاف میں فٹ ہوتا ہے, اور بیتی جو ہے وہ جری حالت میں, تو یہ مضاف نہیں ہوتا ہے. مگر جب تسنیہ اگر مضاف میں آئے, مضاف کی شکل میں آئے, تو اس کا نون اعرابی گر جائے گا. تو کیا ہو جائے گا, بابینی, بابینی تھا نا, تو اس کا نون گر جائے گا, تو کیا ہو جائے گا, بابیل بیتی. ٹھیک ہے, بابیل بیتی. میں نے اس کو الگ الگ ڈیوائڈ کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بابئی کہاں سے آ رہا ہے. با یا نون, با یا اور نون, تو نون گر جاتی ہے, بابیل بیتی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمون اگر جمع مذکر سالم ہو, مسلمون رفعی حالت ہے, مسلمون المساجدی, تو اس کی نون گر جائے گی, اس کی نون اعرابی گر جائے گی. تو کیا ہوگا, مسلمو, ویسے کا ویسے ہی رہے گا, صرف نون اعرابی گرے گی, مسلم المساجد. اچھا اگر مسلمین المساجدی ہوتا تو مسلمینہ کا یہ نون گر جاتا, خالی مسلمی ویسی رہتا, مسلم المساجد. ٹھیک ہے. ایک دو اور ایگزامپل ہے یہاں پر نون اعرابی کی, بوا بان القصری, یا کیا ہوا, نون اعرابی ہے, تسنیہ کا صیغہ ہے, نون اعرابی گر گئی. یدانی طفلتی زیدی, یدانی کا نون اعرابی گر گئی, یدا طفلتی. معلمون المدرستی, معلمون کا نون اعرابی گر گئی کیونکہ جمع سالم ہے, تو معلم المدرستی. ان بوابین القصری, بوابینی کے نصبی جری حالت ہے, وہ عینی ہے, تسنیہ کا صیغہ ہے, تو نون اعرابی گر گئی. ان بوابی القصری. ان معلمین المدرستی, ان معلمی المدرستی, کیونکہ نون اعرابی گر رہی ہے, صرف نون اعرابی گر رہی ہے. تو قرآن میں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں جن میں نون اعرابی گری ہوئی ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کو پہچان لینا چاہیے جب آنی اور ای کی آئے گا یہاں پر, تو وہ یا تو تسنیہ ہوگا یا جمع سالم مذکر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک اور بات ہے مرکب اضافی میں کہ کبھی کبھی کمبینیشن آف مرکب اضافی ہوتا ہے. ایک ہی جملے میں جو ہے ایک جو ورڈ ہے, ایک لفظ جو ہے وہ مرکب اضافی اور مضاف الیہ مضاف بن کے ٹوگیدر بھی آ سکتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعض اسما بیک و مضاف بھی ہو سکتے ہیں, مضاف الیہ بھی. ایسے اسما پر مضاف و مضاف الیہ دونوں کے قواعد لاگو ہوتے ہیں. مثلا مالکی یوم الدین, ہم تو سورہ فاتحہ میں ہمیشہ ہی پڑھتے, روز ہی پڑھتے رہتے ہیں, مالکی یوم الدین. اب مالکی یوم الدین میں دیکھیے, اگر ہم دیکھیں مالکی, اس میں نہ الف لام ہے نہ اس میں تنوین ہے, تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو مضاف ہے ہی ہے, کیونکہ اس میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. اب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں, ہر مضاف کے آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے. اب یومی میں کیا ہے, یومی میں ہاں یہ تو جری حالت میں, تو یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا, مالکی یومی.
تو مالک یومی، یوم کا مالک. ٹھیک ہے، یہ حالت جر میں اس میں الف لام نہ تنوین ہے تو یہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ بن گیا تو یہ مرکب اضافی بن گیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یومی، اب ہم غور سے دیکھیں تو یومی میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی رول نہیں ہوتا مضاف میں کوئی اعرابی حالت میں، تو نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو ایک طرح سے یہ بھی مضاف اس رول میں آ رہا ہے along with the مضاف الیہ بھی، تو مضاف میں اب اس کا بھی کوئی مضاف الیہ ہونا چاہیے اگر یہ مرکب اضافی ہم بنائیں. تو الدینی، الدینی میں کیا ہے، یہ مرکب مضاف الیہ میں کیا ہونا جری حالت میں، تو یہ جری حالت میں، تو یہ جو ہے الدینی مضاف الیہ ہو گیا، اس کا مضاف کیا ہو گیا یوم ہو گیا. تو یوم دینی یعنی دین کے دن کا، دین کا دن اور دن کا مالک، دن کا مالک اور دین کا یعنی یوم آخرت کا دن. تو اب یہ یوم جو ہے اس مالک کا مضاف الیہ بھی بن گیا اور اس دین کا مضاف بھی بن گیا. تو ایک ہی وقت میں یہ یوم جو ہے مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے، مضاف الیہ اس مضاف کا ہے اور مضاف اس مضاف الیہ کا. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، ایک اور میں آپ لوگوں کو بات بتا دیتی ہوں مرکب اضافی میں کہ بعض اوقات اس میں ضمیر کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اور ضمیر اس سے ملی ہوتی ہے. اس کی صورت مندرج ذیل ہے، جیسے ہم نے دیکھا کئی دفعہ قرآن میں پڑھتی کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہن. جو جو ضمیر متصل ہوتی، جو اٹیچڈ ہوتی ہے، جو ضمیر اٹیچڈ ہوتی ہے اور جو ورڈ کے بعد میں آتی ہے، وہ موسٹلی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے. کیونکہ دونوں اسم ہے نا، ضمیر بھی اسم میں معرفہ ہی ہے نا. اگر آپ لوگ یاد کریں کہ اس میں معرفہ کے ہم نے 5 ٹائپ پڑھے تھے، معرفہ باللام، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ اور ضمیر. تو یہ بھی 2 اسم کا کمبینیشن ہے. کتاب ہو، کتاب ایک ہے اور ہو ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہو میں جو ہے جری حالت ہم نے بولا تھا تمام کے تمام جو ضمیر ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ جری حالت میں جائیں گے مگر ان کی شکل نہیں چینج ہوتی ظاہری طور پہ. تو کتاب ہو گیا اس کی کتاب. ٹھیک ہے، اس کی کتاب. تو اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ جب مرکب اضافی ہوتا ہے تو اس میں کی کا کے کا میننگ آتا ہے کہ اس کی کتاب، اس کی کتاب، اللہ کی زمین، کی کا کے اور ری را رے کے، ہے نا. اس طرح سے اس کی میننگ میں، اردو میننگ میں یہ آتے ہیں. یدا ابی لہبن ہے نا، تبت یدا ابی لہبن، دیکھیں یدا ہے، یدانی تھا، یہ یدانی تھا اور اس کے نون ہے نا گر گئی کیونکہ ابی اور لہبن. تو یہاں پہ بھی کیا ہے، ابی جو ہے دونوں میں آ رہا ہے. ابی جو ہے اس کا مضاف الیہ ہو گیا اور لہبن کا مضاف ہو گیا کیونکہ الف لام ہے متنوین ہے. اور ابھی جو ہے وہ جری حالت ہے، جری حالت ہے. ٹھیک ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ان میں زیر زبر یا ایڈیشن آف الفاظ نہیں ہوتے. قرآن میں کچھ 5، کچھ عربی زبان میں کچھ 5 یا 7 ہیں ایسے الفاظ جو ہر حالت میں ان کی شکل ہی بدل جاتی کمپلیٹلی. ٹھیک ہے، تو یدا، تو یہ یدا ہو گیا، یدا، یدا ابی لہب. تو ابھی جو ہے حالت جری حالت میں اور اس میں نان الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو اس کا مضاف الیہ بن گیا اور اس کا مضاف بن گیا. ٹھیک، اور لہب تو ہے ہی جری حالت میں بحرکت. اور وہ جو میں بتا رہی تھی کہ جو ابھی ہے جری حالت ہے کیونکہ ابن لفظ ابو، ابا اور ابی یہ تینوں حالتوں میں ان کی شکل بدل جاتی. اسی طرح اخن، اخو، اخا، اخی، اور فمن، فوا، فا، فی، اور زو، زو، زا، زی، اور ہمو، ہما، ہمی، اور ہنو، ہنا، ہنی. ٹھیک ہے، ان کی شکلیں جو ہیں کمپلیٹلی چینج ہوتی ہے. اس میں دیکھیں نہ زبر زیر پیش کا کچھ ہے کیونکہ یہاں پہ تو وہی سکون ہے، مگر ان کی پوری کی پوری شکل بدل گئی، نہ اس میں ایڈیشن ہو رہا اونا اینا کا. اب ہم جو ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا، اور ہم تھوڑا سا مرکب جاری کا بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر. ہم نے مرکب جاری جب ہم نے حروف جارہ کیے تھے تو ہم نے مرکب جاری کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ حروف جن اسما کے شروع میں آتے ہیں یعنی حرف جار، حروف ایسے حروف ہیں جو اسم کے شروع میں آتے ہیں اور اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں. یہ حروف جن اسما کے شروع میں آتے ہیں انہیں مجرور کہتے ہیں اور دونوں کے مجموعے کو مرکب جاری کہتے ہیں. تو مرکب جاری کے 2 پارٹس کیا ہوئے، نمبر 1 حروف جارہ، تو پہلا جو پارٹ ہے، اور دوسرا پارٹ مجرور جو کہ کو کیا کرتا ہے، وہ جری حالت میں لے جاتا ہے. ہم نے مرکب اضافی میں بھی پڑھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ جری حالت میں ہونا ضروری ہے. تو اب ہم نے دیکھا 2 چیزیں ہیں جو کسی لفظ کو
जरी हालत में ले जाते हैं। एक तो हमने देखा कि मुदाफ इलैहि मुरक्कब पे इजाफी हो तो उसका जो सेकंड पार्ट है मुदाफ इलैहि वो जरी हालत में चला जाता है, जाना होना जरूरी है उसका। और एक हरफ जर भी जो है अपने नेक्स्ट आने वाले मजरूर को जरी हालत में ले जाता है। तो हमने देखा था कि कुल 17 है हुरूफ जारा और कुरान मजीद में जो इस्तेमाल होते हैं हुरूफ जारा वो सिर्फ 11 है। उसमें बी जैसे बिल कलम, तो कलम को इसने जरी हालत बाय हरकत करती है। मुत्तकीना, ये देखिए मुत्तकूना था तो इसने बाय हर्फ इसको चेंज करते हैं मुत्तकीना। इसी तरह लिल्लाही बाय हरकत चेंज है, लिल काफिरीना बाय हर्फ चेंज है मगर जरी हालत है। तो इसी तरह हमने सारे पढ़े थे वल असरी व शम्सी फी ब्यूतिन फिल अव्वलीना, देखिए अव्वलीना जो है बाय हर्फ चेंज है, जरी हालत है। अनिल नईम और अनिल मुजरिमीन, ये बाय हरकत है, ये बाय हर्फ चेंज है, जरी हालत। हत्ता हीनिन हत्ता मतलइल फर्ज मिन शैतानिर रजीमी मिनल मुजरिमीन, आप देखिए ये बाय हरकत चेंज है और ये मुजरिमीना जो है बाय हर्फ चेंज है, मुजरिमूना था। इलन नूरी, तो जितने भी ये हर्फ जर है अपने बाद आने वाले इसम को जरी हालत में ले जाते हैं, डजंट मैटर बाय बाय हरकत हो या बाय हर्फ। ठीक है, तो हमारे ये चारों फिल नाखिस, सॉरी फिल हमारे चारों जो है मुरक्कब नाखिस फिनिश हो गए। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये सफ़र आसान कर दीजिए, अल्लाह ताला हमसे जो भी गलती है उसको दरगुजर कर दीजिए। और अल्लाह ताला हम ये जो आपकी भेजी हुई बाबरकत किताब को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इस सफ़र पे हमारी मदद कीजिए और हमारा ये सफ़र आसान कर दीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।